پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب آج کسی وجہ سے اس پروگرام کو نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کروں گا. آج 1 ماہ سے کم عرصے میں نیب قوانین کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے وہ ایک بار پھر لایا گیا ہے اور اس میں جو ترامیم لائی گئی ہیں اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن جو ہے بڑے اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں. اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 کہا جائے گا. اور اس آرڈیننس میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں اس میں ایک تو جو پچھلی مرتبہ کہا گیا تھا کہ نیب میں جج صاحب اگر نیب عدالت کے جج اگر یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو ضمانت دے سکیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جتنا ایک شخص کے اوپر الزام ہے اس الزام کے برابر وہ شورٹی بانڈ دے کر ہی رہا ہو سکے گا. اب اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور جج صاحب کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی نیب کے لاہور عدالت میں اس لیے کارروائی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ آڈیو ریکارڈنگ کا نظام موجود نہیں تھا. تو اب امینڈمنٹ لائی گئی ہے کہ اگر آڈیو ریکارڈنگ کا نظام موجود نہ ہو تو پھر اس کو پرانے طریقہ کار کے تحت کیا جا سکتا ہے. پھر اس آرڈیننس کے تحت وہ جو ایک پرائیویٹ بزنس مین اور مزاربہ سکینڈل کے جو متاثرین تھے وہ پریشان تھے کہ اب ان کا کیا ہوگا اور نیب کے دائرہ اختیار سے وہ کیسز نکل گئے ہیں تو کیا اب وہ نیب اب اس آرڈیننس کے بعد وہ نیب کے دائرہ اختیار میں دوبارہ آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق اور ان کو ہٹائے جانے سے متعلق ایک امینڈمنٹ لائی گئی ہے. تو یہ جو نیا آیا ہے آرڈیننس یا ترمیم آئی ہے نیب کے آرڈیننس میں اس سے کیا امپیکٹ آئے گا اور کیا وہ جو آج شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ یہ آرڈیننس حکومت خود کو بچانے کے لیے لائی ہے تو اس ترمیم کے بعد یہ تاثر برقرار ہے یا اس میں کوئی فرق پڑا ہے. تو پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم اسی پر بات کریں گے اور پھر اس کے علاوہ اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے تازہ گفتگو کی گئی ہے مہنگائی کو لے کر عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب نے جو تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بات کی ہے یا نہ لانے کے حوالے سے بات کی ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اون عباس بپی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ بپی صاحب. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی بخاری صاحب. اور راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پروسیکیوٹر نیب ماہر قانون بھی ہیں. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. راجہ صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ آرڈیننس آپ کے خیال میں لایا گیا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے اور کیا جو اس سے یہ مراد لیں کہ جو پہلے آرڈیننس لایا گیا تھا وہ کسی جلدی میں لایا گیا تھا؟ دیکھیے اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس آرڈیننس میں ایک چیز جب وہ آیا تھا خاص کر میں نے کافی شوز میں اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ جناب اس سے آپ نے ان متاثرین کو جن کے پیسے لگے ہوتے ہیں کبھی مضاربہ فرمز میں یا کبھی ان کے زندگی بھر کی جمع پونجی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں کوئی زمین لے لیتے ہیں کسی ہاؤسنگ اسکیم میں اپلائی کرتے ہیں تو اگر وہ جو ہاؤسنگ اسکیم کے جو مالک ہیں یا وہ مضاربہ کمپنیز والے ہیں وہ بعد میں کیا کرتے ہیں کہ زمین تو ہوتی نہیں ہے فائلیں بیچتے رہتے ہیں تو ان کو اس کے نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا تھا اور ان کو اب یہ جو پچھلی امینڈمنٹ آئی تھی اس کے تحت نیب انہیں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی تھی. تو اس سے یہ اثر پڑ رہا تھا کہ ایک عام آدمی جو سا تھا جس کو ایک ریلیف ملتا تھا کہ جی نیب ان کے پیسے ریکوریز کرتی تھی اور اس میں نیب نے خاطر خواہ ریکوریز بھی کی ہیں. خاص کر آپ کو یاد ہوگا ڈبل شاہ کا ایک بڑا مشہور کیس تھا اس کے علاوہ مضاربہ کمپنیز کے کافی کیسز ہیں. تو یہ تو ایک اچھی امینڈمنٹ نیب واپس لے آئی کہ جو پرانا قانون تھا اسے برقرار رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جہاں سے نیب نے زیادہ رقم ریکور کی تھی پچھلے 4 سال میں جو ہمیں 532 ارب روپے کی ایک ریکوری نظر آتی ہے اس میں سے زیادہ جو شیئر تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف سے تھا. تو اب نیب جو ہے اس کے دائرہ اختیار میں دوبارہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ اس کے دائرہ اختیار میں آ گئی ہیں. جی بالکل آ گئی ہیں اور اس سے ایک اور جو ایشو آ رہا تھا
کہ وہ انویسٹیگیشن اور وہ کیسز جس میں نیب نے ریکوریز کر لی تھی یا ان کے پاس پینڈنگ تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اور اگر وہ ختم ہو جاتے اور کسی اور عدالت میں چلے جاتے تو پھر وہ تمام لوگ باہر آ جاتے. تو یہ ایک بہت جو سی ہے ضروری امینڈمنٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ نیب نے جب امینڈ کیا کہ جناب یہ جو بیل کا رائٹ ہے یہ ٹرائل کورٹ کو یا جو عدالت جس میں مقدمہ چلتا ہے نیب کی عدالت اس کو بھی دے دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک عجیب و غریب سی ایک ایسی شک لگا دی اور ایک ایسا بیل بانڈ جس کو کہتے ہیں یا شیورٹیز کہتے ہیں یا مچلکا کہتے ہیں یا زر ضمانت کہتے ہیں، وہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ نیب نے جتنا اماؤنٹ کا ریفرنس اس شخص پہ بنایا ہے اس اماؤنٹ کی انہیں شیورٹی یا مچلکا یا ضمانت دینی پڑے گی. تو اب نیب کیا کرتی ہے، اس کی خرابی یہ تھی کہ ابھی تک تو ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس بندے کے ذمہ لائبلٹی کتنی ہے. نیب تو آنکھیں بند کر کے کسی کے خلاف 10 کروڑ کا بنا دیتی ہے، کسی کے خلاف 50 کروڑ کا بنا دیتی ہے، اور اس سے یہ دشواری پیش آنی تھی کہ جس شخص کو بھلے سے ضمانت مل بھی جاتی ہے تو اس کے پاس اتنی ہیوی شیورٹی کہاں سے وہ لائے گا، کہاں سے وہ لے کے آئے گا. گریڈ 17 یا 18 کا آدمی ہے، وہ 10 کروڑ یا 20 کروڑ کی پراپرٹی کہاں سے لے کے آئے گا. تو اس کو بھی دور کر کے انہوں نے ایک آسانی بنا دی ہے. قتل کے کیس میں 5 لاکھ میں ضمانت ہو راجہ صاحب پہلے ان دو نکات پر بات کر لیتے ہیں، پھر ذرا باقی چیزوں پر آتے ہیں. اون عباس بپی صاحب، یہ جب ہم یہ آرڈیننس آیا تھا تو ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا حکومتی لوگوں سے، ترجمانوں سے. ہم نے کہا تھا کہ جی یہ نیب کی یہ اسٹرینتھ تھی کہ 90 دن اور نان بینیبل، یہ 2 اسٹرینتھ تھی نیب کی جو سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے جب ضمانت کا اختیار نیب کورٹ کے جج کو دے دیا ہے تو یہ تو ملزم کو بہت بڑی سہولت حاصل ہوگی. تو ہمیں کہا گیا تھا کہ نہیں جی نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے، خالی اتنا نہیں ہے کہ نیب کے جج کو اختیار دیا گیا ہے، بلکہ جتنا اس شخص پر الزام ہے اتنے کی وہ شیورٹی بانڈ دے گا تو وہ چھوٹے گا. یہ کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یعنی اس کو ایک اسٹرینتھ کے طور پر، ایک اسٹرانگ پوائنٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، آج اس کو تبدیل کر دیا گیا. آفٹر تھاٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خان صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں. جب 6 اکتوبر کو پہلا یہ جو امینڈمنٹ کا بل آیا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. نیب کی عدالتوں کو جو ایکسٹینشن کی بات کی گئی، ججز کی جو ایکسٹینشن تھی کہ کتنے ججز اور لگائے جائیں گے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز سے مشاورت سے لگائیں گے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی بات کی گئی تھی، تو اس میں یہ بیل منی بھی تھا اور اس میں فراڈ اور منی لانڈرنگ کے کیسز کا بھی تھا. اس میں ایشوز پھر یہ ہوا کہ میں پھر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو کیسز انڈر لائن تھے، فار ایگزامپل ایک کیس کی بات کر لیتے ہیں. انڈر لائن کیسز یہ تھے کہ اس وقت کسی ایک پنڈی میں ایک کیس چل رہا تھا ایک سوسائٹی کے خلاف. تو انہوں نے پھر درخواست دے دی، کیونکہ اس کالونی کا مالک پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، اس لیے وہ نیب کی جوریسڈکشن سے باہر نکل گیا. تو انہوں نے عدالت میں کاغذ جمع کرا دیا. تو سیشن کورٹ نے سیشن کورٹ نے دے دیا ٹھیک ہے جی، فیئر انف، کیونکہ اب نیب کا آرڈیننس آ گیا اور کیونکہ مالک اب کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے اس لیے کیس کو دوبارہ وافر کیا جائے. تو اس کے بعد پریکٹیکل ریالٹیز کا آیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی اور فارم پہ ایڈریس نہیں ہو سکتی، ان کا موازنہ کیا جا سکتا. نہیں مگر بپی صاحب، یہ تو پہلے ہی تھا، مطلب اس کا تو مقصد یہ تھا نا، اس کا تو یہ قانون لانے کا تو مقصد یہ تھا نا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز یا پرائیویٹ ایسے لوگ جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں ان کو نیب سے نکالا جائے. تو یہ حیران کن تو نہیں تھا کہ کسی کی درخواست آ گئی؟ ایسے تو بہت سارے لوگ ایشو نہیں. جب ایگزیمپشن دی جا رہی تھی تو اس میں آپ کو سب پتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں بیوروکریسی خاص طور پہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے ایشوز ہیں. اور ایون کہ پرائیویٹ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے کیونکہ ٹیکسیشن کے ایشوز ہوتے ہیں یا ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا مطلب کرمنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو نیب میں نہ لایا جائے. تو گورنمنٹ ایک ایگزیمپشن کا سوچا تھا کہ ٹھیک ہے فیئر انف، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مینڈیٹ کسی اور ادارے میں فال ہی نہیں کرتا. فار ایگزامپل ایک کالونی پر اگر فراڈ کرا جاتا ہے اور فائلیں اوور سولڈ کر جاتا ہے، اس کے پاس 100 فائلیں تھیں اور اس نے 500 بھیج دی، تو جو 400 لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور کوئی سسٹم نہیں تھا جو اس کو ایڈریس کر سکے. تو گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ ٹھیک ہے اس سکم کو فوری طور کے اوپر ریموو کیا جائے. تو انہوں نے یہ امینڈمنٹ بل میں یہ چیزیں ڈال دی. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں، فار ایگزامپل دوسرا نقطہ جو بھی بات ہوئی ہے جی ٹیکنالوجی والے ریکارڈنگ کریں گے، میں ریکارڈنگ والے پہ آتا ہوں سر، ریکارڈنگ والے پہ آتا ہوں. لیکن پہلے جو راجہ عامر عباس صاحب نے بات کیا اس کا جواب دیجئے کہ یہ جتنا الزام نیب کی طرف سے ایک شخص پہ لگایا گیا ہے اس کے برابر رقم کا وہ شیورٹی بانڈ یا مچل کے جمع کرائے گا تو وہ چھوٹے گا، اس کو ضمانت ہوگی. یہ بعد میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا عجیب سا قانون آ گیا ہے، اس کو تو اسٹرینتھ پوائنٹ کے طور پر بتایا جاتا ہے. ایسا نہیں، ایسے جی
اصل خان صاحب ایشو پتہ کیا تھا اس وقت؟ 10 ارب یا 1 ارب جن لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز تھیں وہ 1 لاکھ یا 5 لاکھ کے مچل کے دے کے اس کے بعد ضمانت کے باہر چلے جاتے تھے. اب اتنا بڑا آپ نے ایک ایلیگیشن آپ پہ ہو اور آپ آزاد یہاں پہ گھوم پھر رہے ہو, تو نیب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس بھی ہوا کہ جی آپ اتنے بڑے ملزموں کو اگر 5 لاکھ کے اوپر ضمانت کے اوپر آزاد جانے دیں گے تو آپ اس کی جو وہ بیل منی ہے, جو شیورٹی بانڈ ہے, اس کی ویلیو کو سرٹن کر کے بڑھایا جائے. اب یہ ایشو یہ تھا کہ اس کے اوپر پھر اعتراض یہ بھی ہوا کہ اگر کسی پہ الزام آج 10 کروڑ یا 20 کروڑ کا ہے تو اسے کہا جائے تم پہلے دن 20 کروڑ دو, یہ بھی شاید انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو اس کا مڈ وے سولوشن یہ کیا کہ اس کو اسرٹن کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے کہ جو نیب کی عدالتیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں وہ خود اسیس کریں. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس پہ ایک اسٹرانگ کیس ہے, ان کے خلاف ایویڈنس اچھا ہے بڑا, تو آپ اس پہ شیورٹی بانڈ کی ویلیو 5 لاکھ سے لے کے پیشک پوری کی پوری 100% کر دیں. لیکن اس کو یہ اسرٹن نہ کریں کہ جی جتنا اس پہ الزام ہے اتنے ہی پیسے وہ جمع کرائے. ہم نے اس کو تھوڑی فلیکسیبلٹی کریٹ کی ہے. یہ تو آلریڈی ایک اس میں پہلے نہیں, لاسٹ امینڈمنٹ میں یہ تھا کہ جی آپ اس کو فل 100% جتنا اس کے خلاف ریفرنس ہے 100% پہ لے جائیں. تو اس پہ اب ہم نے ایک فلیکسیبلٹی کریٹ کر دی ہے کہ اس کو عدالت پہ چھوڑ دیتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سمجھے پورا لے لے, وہ سمجھتے 10 لاکھ لے لے, لیکن اٹس ان کی جوریسڈکشن جہاں پہ ڈیسائیڈ کر لے. یہ تو بیسک سی. چلیں سلیم بخاری صاحب, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے, ایک قانون آیا اس میں بہتری کے لیے امینڈمنٹ آ گئی, اور دوسرا اس کو یہ کہ محض چند دن کے بعد یعنی تقریباً 25-26-24 دن کے بعد اس میں دوبارہ امینڈمنٹ آ رہی ہے. تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پہلے یہ آرڈیننس جلدی میں لایا گیا تھا, یا پھر اس کے تمام قانونی پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی, اس پر قانونی بحث نہیں ہوئی, اور بہت سے قانونی سکم چھوڑ دیے گئے, اور پھر خیال آیا کہ نہیں یہ تو بہت مضحکہ خیز سی چیزیں ہیں, اور اس کو 25 دن کے اندر رول بیک کر دیا گیا. تو دونوں میں سے کون سی بات آپ کو لگتی ہے؟ میں ایک تیسری بات سے شروع کرتا ہوں بات, پھر آپ کو دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلانا یا قانون سازی کرنا جو ہے اسی ہی کو اچھا اقدام نہیں سمجھا جاتا. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. دونوں ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, دو میرے مہربان دوست ہیں, سب سے اوپر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, سب سے اوپر کی بات کرتے ہیں کہ the Senate and National Assembly are not in session and the President of the Islamic Republic of Pakistan is satisfied in these circumstances to کہ اس کو وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اسمبلی کا سیشن نہیں چل رہا اور سینٹ کا سیشن نہیں چل رہا, اس لیے وہ لے کر آئے. نہیں ایک منٹ, جب اس کے یہ میں مثالیں آپ کو ان کی دے رہا ہوں جس وقت اسمبلیاں بھی سیشن میں تھی اور اس کے باوجود بھی آرڈیننس آ جاتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ پچھلے سال بھر سے کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا اس کا, اور اگلے اجلاس میں پیش کرنا ہوتا ہے اس کو. یہ ایک سیپریٹ بحث ہے, اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہی ایک آسن اقدام نہیں ہے, اور پھر اتنا ریپڈلی اس کو اوپر نیچے ایک ہی ایشو کے اوپر تین آرڈیننسز آ جانے ترمیمی جو ہیں, وہ اور زیادہ ریفلیکشن ہے اس کے اوپر. آئی ہوپ ہمارے دوست اون صاحب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات کہی جائے کہ جناب ان کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے, بعد میں خیال آیا اس کو امینڈ کر لیا, پھر پتا نہیں چلا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے, پھر اس کو واپس دے لیا. لیکن اس کے اندر اون صاحب کی سادگی کے تو ضرور آدمی صدقے چلا جائے. اس میں اور بہت ساری گمبھیر باتیں ہیں کہ پہلے آپ نے چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار جوڈیشل کاؤنسل کو دیا, اور اب ان سے لے کے واپس آپ نے صدر صاحب کو دے دیا ہے. پھر آپ نے اپنی مرضی سے, چونکہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, اس کی مدت ملازمت 4 سال کر دی ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. صرف یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بھول گئے تھے, انہیں بعد میں یاد آیا تو یہ ہوا. یہ آرڈیننسز کے ذریعے جب تک یہ اس قسم کی قانون سازی کرتے رہیں گے, نہ اس کی کریڈیبلٹی ہوگی, نہ اس کی امپلیکیشن کبھی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہوگی. آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جو 2 آرڈیننس آئے تھے اس کے اوپر کیا ہوا. اتنا بڑا عدالتوں میں کنفیوژن تھا کہ کسی نے کہا نیب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں, کسی نے کہا ہمیں سب کو ضمانتیں مل جائیں گی. آپ کے سامنے ہے, زرداری صاحب کے وکیل فاروق نائک صاحب نے تو باقاعدہ انیشیٹ کر دیا تھا وہاں پر کہ جناب یہ اب کیس ہی نہیں رہا. تو اتنی جلد بازی میں اگر ان کا جو لا منسٹری ہے اگر اتنی جلد بازی میں ڈرافٹنگ کرتی ہے قوانین کی یا آرڈیننسز کی, تو میرے خیال سے یہ اس حکومت کے لیے نہ کوئی نیک نامی کا باعث ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی مسئلہ اس طرح سے حل ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے مکمل سوچ و بچار کے بات کرنا چاہیے, اور جو اس طرح کے سینسٹیو ایشوز ہیں جس طرح نیب ہے کنٹروورشل ہو چکا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ سیاستدانوں نے اس کو کنٹروورشل قرار دیا ہے, اگر آپ اعلیٰ عدلیہ کے ریمارکس پر چلے جائیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ 4 ہائی کورٹس ہیں, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. تو ایسی سینسٹیو اور کنٹروورشل ایشوز کے اوپر تو موو کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. یہ اتنے مختصر عرصے میں 3 ترمیمی آرڈیننس کا آ جانا جو ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کے لیے کوئی بہت آسن بات ہے, یا یہ ان کی کریڈیبلٹی میں ایڈ کرے گی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے
کہ نیب کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے قانون کی ایسی تیسی کی جا رہی ہے. اس کو تقویت ملتی ہے جب آپ اتنی ریپڈلی چینجز لے کے آتے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو آن عباس صاحب ذرا اس کا بتائیں کہ جو چیئرمین نیب کو ریموو کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو ایک سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے, اور اس کا اختیار آپ نے دوبارہ صدر کو دے دیا ہے, تو یہ 25 دن کے اندر تبدیلی کیوں کرنا پڑی؟ اچھا, میں پہلے تھوڑا سا بخاری صاحب نے کہا کہ آرڈیننس کا ایشوز یہ ہوتا ہے کہ اب پچھلے کوئی 1.5 ماہ سے سیشن نہیں ہے اس وقت, اور دونوں ہاؤس ان سیشن نہیں ہے, اور نارملی ان دنوں میں سیشن ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ماحول سا ہوتا ہے, عید میلاد النبی اور ان دنوں میں نارملی ویسے سیشنز ہوتے بھی نہیں ہیں. تو آرڈیننس کوئی آؤٹ آف دا قانون سے ہٹ کے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اور ان کی نارمل میعاد 90 دن ہوتی ہے, اور جیسے 90 دن مکمل ہو اسے یا پہلے وہ لیپس ہو جائے گا یا آپ کو اسمبلی لے کے جانا پڑے گا. تو یہ ایسا کوئی آؤٹ آف دا مطلب ہم نے کوئی باکس کوئی سولوشن نہیں نکالا, یہ نارملی ہوتا رہا, ہر پورے پاکستان میں ہسٹوریکلی تاریخ میں تمام حکومتیں یہ کرتی رہ گئی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے جو پوچھا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, اس میں ایک کلاز یہ تھا کہ کیونکہ ججز مقرر کرنے کا اختیار صدر کے پاس تھا, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد پورے پاکستان میں احتساب کی عدالتیں بنائی جائیں گی اور ان کے ججز کو مقرر کیا جائے گا 3 سال کے عرصے کے لیے. ساتھ یہ بھی تھا کہ نیب چیئرمین کا وہی طریقہ کار اختیار ہوگا جو ایک سپریم کورٹ کے جج کا ہے. اب اس میں ایک سائلنس ضرور تھی کہ اس کو ریموو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا. اب اس میں امینڈمنٹ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ڈیفائن نہیں کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی اپوائنٹ تو صدر صاحب کریں گے آن دا کنسلٹیشن کے, جس پہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ مشاورت کر کے فائنل کر دیں گے. 12 ممبر کی کمیٹی انٹروین کرے گی اگر ان میں یونانیمس ڈیسیژن نہیں ہوتا. یہ تو پروسیجر ہو گیا فائنل, اور پھر وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی ویسے کر دیں گے جیسے اس کو لگایا جاتا ہے. ایک چیز کے اوپر سائلنس تھا کہ جی اگر اس کو ریموو کرنا پڑ جائے, کیا ریموو بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح ایک جج کو کیا جاتا ہے؟ تو اس کے اوپر لکھ دیا ہے کیونکہ صدر صاحب اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو گئے ہیں اور وہی ایکسٹینشن دیں گے, تو اس کو ریموو کرنے اختیار جو ہے وہ اب صدر کے پاس ہوگا. یہ صرف لفظ ایڈ کیا گیا ہے. اب اس کو کس زاویے سے دیکھا جاتا ہے وہ سلیم بخاری صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے وہ زاویہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سلیم بخاری صاحب سے. زاویہ بتا دیتا ہوں, بتا دیں سر, پہلے بتا دیں, پہلے بتا دیں. جی دیکھیے, وہ زاویہ یہ ہے کہ چونکہ نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ قرار دیا جاتا ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمیشہ رولنگ پارٹی کا نامینیٹڈ اور اس کی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا گیا تھا اختیار کو کہ ایسا نہ ہو کہ پارٹی کا انفلوئنس جو ہے وہ اس فیصلہ سازی کے اندر کہیں کام کر جائے. ایک بہت سین بات تھی, بہت بہتر کام کیا تھا آپ نے, اپنے کیے ہوئے کو آپ نے پھر پلٹ دیا ہے. تو اس تاثر کو کہاں لے جائیں گے کہ رکھے گا بھی وہی نکالے گا بھی وہی. یہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اختیار جوڈیشل کاؤنسل کے پاس گیا تھا. یہ تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری. جی بپی صاحب, زاویہ سے مطمئن ہیں آپ؟ میں صرف اس میں ایک کہہ دوں کہ جو صدر ہوتا ہے وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ کسی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوتا. صدر واحد ایسا ایک عہدہ ہے جو کہ آئینی عہدہ ہے, وہ جو کہ چاروں صوبوں کو پلس گلگت اور آپ کے کشمیر کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو پولیٹیکل اس کی موٹیویشن نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اپوائنٹمنٹ اس کو دی گئی, اس لیے اس میں اینڈ پہ کہہ دیا کہ اس کو ریموو کرنے کا اختیار ہے. ادروائز یہ متنازع قسم کا عہدہ نہیں, صدر یا گورنر لگایا جاتا ہے تو پولیٹیکل موٹیویشن سائڈ پہ جاتی ہے. جی بخاری صاحب, میری مشکل یہ ہے کہ مجھے آپ آن کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں, اس کے ساتھ میں بھیڑ ہی نہیں سکتا, نہ میں اس کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں. یہ کام وام کر کے ہوم ورک کر کے آتا ہے باقاعدگی سے, اور لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ میں نے نا پارٹیزن ہو کے کہی ہیں. میں نے آپ کو وہ تاثر شیئر کیا ہے جو اس وقت ان 3 ریپڈ ترامیم کے بعد ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے سر میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد آ کے دیکھیں گے کہ کیا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب یا سعد رفیق صاحب جن کے بارے میں یہ تاثر ابھرا تھا یا جن کے بارے میں یہ رائے دی گئی تھی کہ نئے آرڈیننس کے بعد اب یہ اس کی زد سے باہر آ گئے ہیں, تو کیا اب یہ جو دوبارہ امینڈمنٹ آئی ہے سعد رفیق صاحب دوبارہ نیب کے شکنجے میں آ سکتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب, جب 6 تاریخ کو آرڈیننس آتا ہے تو 2 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ہائی کورٹ کے پاس, نیب کورٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میرا جو کیس چل رہا ہے جس میں فیک اکاؤنٹ سے متعلق ہے, جس میں کوئی پبلک منی انوالوڈ نہیں ہے, سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام نہیں ہے, تو میں اب اس نیب آرڈیننس کے نئے نیب آرڈیننس کی وجہ سے نیب کے جو ہے وہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا, مجھے بریت دے دی جائے. اور اس کے بعد پھر شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی ہم نے معاملہ دیکھا, یا انہوں نے تو خیر کہہ دیا کہ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. پھر سعد رفیق صاحب کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے, وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے نکل گیا. اب یہ سب واپس آ گئے ہیں نیب میں. دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ جو ابھی قانون آیا ہے, یہ قانون صرف
ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ شخص اگر وہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج جس میں کئی لوگوں کے ساتھ اس نے دھوکہ دہی یا فراڈ کیا ہو تو تب وہ نیب کے ایمبٹ میں اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. لیکن اب بھی نیب میں یہ جو پہلی ترمیم لائے تھے، امینڈمنٹ لائے تھے، اس میں تھا کہ اگر ایک پرائیویٹ شخص کا کسی پرائیویٹ شخص کے ساتھ یا کوئی لین دین کا تنازع ہے یا کسی کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ کسی قسم کے فراڈ ہوا ہے تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا. تو زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں چونکہ جس دور کی یہ بات ہے میرے پاس کوئی پبلک آفس نہیں تھا، میں ایک پرائیویٹ شخص تھا، اور اگر ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس میں کوئی شخص آ کے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے تو پھر نیب میری جون سی ہے انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی. وہ شک ابھی بھی موجود ہے نیب کے پہلی والی طرح امینڈمنٹ میں. دوسری رہے گی کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب کی وہ شک بھی موجود ہے کہ جو پہلی امینڈمنٹ آئی تھی اس میں تھا کہ اگر آپ کا جو بھی کوئی فیصلہ ہے اس کو اگر وہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے یا اس کے بعد سی کا فیصلہ ہے یا کونسل فار اکنامک، وہ بھی اپنی جگہ پہ اس میں نیب جو سا ہے اپنا دائرہ اختیار استعمال نہیں کر پائے گا اور ان کو ایک طریقے سے کور کر دیا. تو وہ بھی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں اس امینڈمنٹ میں. تو اس انداز میں ان لوگوں کو آگے چل کے خواجہ سعد رفیق والا کیس یقیناً نکل گیا تھا کیونکہ اگر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا اور چیٹنگ پبلک ایٹ لارج تھا تو وہ دوبارہ نیب کے ایمبٹ میں آ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس انداز کی جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اور نمبر 2 آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین کی ریموول کا طریقہ ہے، چیئرمین کی ریموول کے طریقے میں یقینی طور پہ ایک اس میں انوملی تھی، وہ یہ تھی کہ جناب اس کو ریموو کون کرے گا. طریقہ کار تو آپ نے کہا کیا سپریم کورٹ کے جج کا ہوگا، لیکن اس میں ان کے پاس 2 چوائسز تھی. ایک تو یہ کر سکتے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی اختیار دیا جا سکتا تھا کہ جیسے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو ریموو کر دیا، جیسے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ریموول کا طریقہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. اسی طریقے سے اگر یہ لکھتے تھے in the same manner as a judge of the Supreme Court is removed، اگر مینر آ جاتا تو پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار ہو جاتا. اب انہوں نے وہ ریموو کر کے پریزیڈنٹ کو دے دیا ہے، لیکن اب بھی بعد میں چونکہ رولز نہیں بنے تو اب کیا پریزیڈنٹ صاحب خود بیٹھ کے چیئرمین نیب کی انکوائری کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ کون انکوائری کرے گا؟ کہاں پہ کوئی ہیئرنگ ہوگی؟ کہاں پہ ان کو موقع دیا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال انہوں نے اس کو پھر جلد بازی میں کیا ہے، اور رولز جب تک نہیں بنائیں گے تو وہ انکوائری، وہ پروسیڈنگز، اس کے بارے میں خاموشی ہے. جی مولانا عباس بھپی صاحب، اس کا آپ کو جواب دینا چاہیں گے؟ میں اگلا سوال رکھوں. نہیں میں بتا دیتا ہوں جی آپ کو. ایشو یہ تھا کہ جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا، آپ کو ساری اپوزیشن نے دیکھیں ہمیشہ سے کہا ہے کہ نیب کے کالے قوانین، تو اس میں جو ایک سب سے بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ نیب کے جو کچھ ایسے قوانین تھے جو جوریسڈکشن دوسرے اتھارٹیز میں آتے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی ٹیکس کا ایشو آ گیا، اگر ٹیکس چوری کیا تھا جی آپ ایف بی آر کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں، یا اگر فیک اکاؤنٹس کا ایشو ہے تو آپ جناب اس کو بھیج دیں اس کو اپنا اسٹیٹ بینک کو، یا اگر منی لانڈرنگ ہے تو ایف آئی اے کو بھیج دیں. تو اس وقت جب یہ بل آیا تو اس کے بعد اچانک یہ جب زرداری صاحب اور نواز شریف ان تمام نے اپلیکیشنیں تو شروع کی تو آٹومیٹلی یہ انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو اس امینڈمنٹ بل میں جو ایگزیکٹ ورڈنگ یہ تھی کہ وہ تمام پروسیڈنگز، وہ تمام قوانین جس میں ریفرنسز اس وقت 6 اکتوبر سے پہلے چل رہے تھے یا ٹرائل چل رہا تھا یا انکوائریز یا انویسٹیگیشن، یہ چاروں چیزیں چل رہی تھیں، تو ان قوانین جس میں فیک کیسز، فیک اکاؤنٹس تھے یا منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، وہ کیسز 6 اکتوبر سے پہلے جو اینٹی منی لانڈرنگ کا 2010 کا ہمارا قانون ہے اس کے تحت چلتے رہیں گے، وہ اس امینڈمنٹ سے متاثر نہیں ہوں گے. سو کم از کم اب یہ شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف، آصف زرداری اور جو شاہد خاقان عباسی، یہ چاروں کے جو کیسز ہیں جو اس سے پہلے جس پہ قوم کے کم از کم کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں انویسٹیگیشن اپنے اگلے مراحل میں، وہ کم از کم لیپس نہیں ہوں گے. تو یہ قانون بنایا گیا کہ منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس کے کیسز جو نیب میں 6 اکتوبر سے پہلے جس آرڈیننس کے تحت چل رہے تھے وہ ویسے کے ویسے چلتے رہیں گے. اس میں صرف اس ابہام کو کلیئر کیا گیا کہ نیب کے ایمبٹ سے وہ باہر نہیں نکلے. دیٹ از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال میرا ہے وہ یہ ہے
کہ ہم نے دیکھا تھا اس آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک امینڈمنٹ لائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اب قانون شہادت میں بیسیکلی تبدیلی کی گئی تھی. اچھا, اب ہم نے دیکھا جو پچھلی ہیئرنگ تھی شہباز شریف صاحب کے نیب کورٹ میں, تو اس میں آتے ہی یعنی 9 بجے شہباز شریف صاحب کا کیس شروع ہونا تھا, 9:01 پر وکلاء نے کہا کہ جناب آج کی تو ہیئرنگ ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر نئے آرڈیننس کے مطابق آڈیو ویڈیو کی سہولت موجود نہیں ہے, اور جب تک یہ سہولت موجود نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کو اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ گراؤنڈ کے اوپر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہیں اور اس کا جو آڈیو ویڈیو سسٹم ہے وہ نافذ نہیں کیا گیا, آپ قانون لے کر آ گئے, اس سے جو کچھ دن ضائع ہو گئے؟ جی خان صاحب, یہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے تھی, ڈائریکشنز تھیں کہ جی آپ نے اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اور اس کے 2-3 اور ایشوز بھی تھے. ایک تو یہ شہباز شریف صاحب کا انسیڈنٹس آپ نے بتایا, آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جب وہ گئے تھے تو انہوں نے اگلا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس کو کہا تھا کہ ساری عمر میں ملزم نہیں رہوں گا اور ساری عمر تم یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی نہیں رہو گے. کوئی رضوان نامی جو آفیسر تھے ان کو یہ کہا تھا. سو یہ جو تھریٹ کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی ساتھ تھا کہ جی کم از کم دنیا کو اور ایٹ ٹرائل کورٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ملزم نے کیا کہا. فار ایگزامپل جب سوال پوچھا گیا شہباز شریف صاحب سے کہ جی آپ رمضان شوگر مل کے جو 25 اکاؤنٹس ہیں ان لوگوں کو جانتے, تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, اس کے معاملات حمزہ شہباز شریف دیکھتے ہیں. جب حمزہ سے یہی سوال اگلے ہفتے بعد پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میں تو ویسے ڈائریکٹر ہوں, سلمان شہباز دیکھتا ہے جو کہ ملک سے باہر ہے. اس کی ضرورت پیش آئی تھی کہ ٹیکنالوجی کے استعمال, یہ تو چلیں ضرورت قانون سے صحیح ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ خان صاحب دیکھیں 6 اکتوبر کو ایک آرڈیننس آ رہا ہے اور یقیناً 15 اور 16 کو انہوں نے یہ چیلنج کر دیا تھا کہ کیونکہ یہاں پہ کیمرہ نہیں لگا ہوا میں اس کے علاوہ اپنا ایویڈنس ریکارڈ نہیں کراؤں گا. تو آج کے امینڈمنٹ میں یہ چیز انٹروڈیوس کرائی گئی کہ ٹھیک ہے ماڈرن ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس کروائی جائے گی ریکارڈنگ پہ, اور جب تک وہ ٹیکنالوجی یا کیمرے نہیں لگتے تب تک جو پرانا ایک ایویڈنس کا نظام ہے, شہادت لینے کا نظام, وہ بھی کنٹینیو رہے گا کم از کم, تاکہ عدالتوں میں جو کیس یا انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اس میں کسی قسم کا تعطل نہ آ سکے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں, صرف یہی کہا پرانا نظام بھی برقرار رہے گا جو کہ نارمل شہادت تھی, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کوشش کرے کہ جلدی نیب کوشش کرے کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو انفورس کر لے تاکہ آنے والے دنوں میں اس کا اور اس میں یہ بھی لکھا ہے, اور اس میں ایک اور بھی گنجائش دی گئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور اس کی انسٹالیشن کے بعد اگر پھر کوئی تکنیکی خرابی آتی ہے تو پھر بھی اس کے بغیر ہو سکتی ہے. تو پھر یہ اس کی اہمیت کیا رہی سر؟ جب یہ خراب ہو جائے گا اور پھر وہ 2-4 مہینے تک خراب رہے گا تو وہ 2-4 مہینے کے اندر پھر یہ تمام لوپ ہولز موجود ہوں گے. ہاں صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا, سسٹم جو ٹیکنالوجی ہے, ابھی اسٹاک ایکسچینج میں نیا سسٹم لگایا وہاں پہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 47 کروڑ کا نہیں چل سکا, چائنا سے آیا تھا, تکنیکی پرابلم آ گیا, انہوں نے اس کو پرانے جیٹ سسٹم پہ جاری کر دیا. ایشو یہ ہے کہ سسٹم کو تو چلنا چاہیے نا, آپ سسٹم کو بلاک نہیں کر سکتے کسی اس وجہ سے کہ قانون نے کہا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. آپ نے کہیں پر کوئی چیز انیشیٹ کی ہے کہ آڈیو ویڈیو سسٹم عدالتوں کے اندر لگایا جائے, کوئی اس کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا؟ یار خان صاحب, اسد اللہ خان صاحب, آپ 6 اکتوبر سے لے کے آج 1 نومبر 24 دن میں ٹینڈرنگ کا پروسیس ہوتا ہے. قانون میں پیمرا کے رولز اپلائی کرتے ہیں, پیمرا کہتا ہوں یہ جو اپنا جو اس کے ٹینڈر کے جو رولز ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں, چیزوں کو پرچیز ہو کے میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ تو اب نیب بتا سکتا ہے, لیکن پاکستان میں کسی سرکاری محکمے کے لیے ایسی چیزوں کو پرچیز کرنے کے لیے کم از کم 1.5 سے 2 ماہ چاہیے. ایک اخبار میں ایڈ آنے کے بعد 25-21 دن کا تو ویسے ہی پیریڈ ہوتا ہے, تو وہ چیزیں انیشیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور اگر کسی ٹائم کے اوپر وہ چیز خراب ہو جاتی. سر مجھے یہی تو سوال ہے کہ قانون لاتے ہوئے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ 2 مہینے لگیں گے ابھی اس کو انسٹال ہونے میں, اسد اللہ خان صاحب امینڈمنٹ لانی پڑے گی آپ کو. حضور ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جی سر, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی چیز جو آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہو, وہ جو آج آرڈیننس آئے گا وہ اگلی شام کو امپلیمنٹ ہو جائے گا, چاہے اس میں یہ ہو کہ جس میں ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے. حضور اس کی پرچیز میں ٹائم لگے گا, اس کے انسٹال ہونے میں ٹائم لگے گا, اور ایک شک کریٹ کی کہ کل کو اگر نہیں چلتا تو اس میں کم از کم یہ اسپیس ہو کہ شہادت کا پرانا نظام چلتا رہے. اس میں اس بھی کون سا بڑا اتنا ایشو ہے؟ جی ٹھیک ہے, میں بخاری صاحب سوال یہ کر رہا تھا, ٹھیک بات ہے, یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی یہی اپروچ ہوگی پی ٹی آئی کی جو اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں ان صاحب. صحیح ہے, چلے وہاں قانون بنا نہیں تو مشینیں پہلے آ گئی ہیں, یہاں قانون بن گیا مشینیں نہیں ہیں. نہیں مگر آپ مطمئن ہیں سلیم بخاری صاحب اس جواب سے کہ بھائی ٹائم لگتا ہے چیزوں کو زمین پر امپلیمنٹ کرنے سے, قانون تو پہلے ہی لانا پڑتا ہے, اب قانون تو آئے گا تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, اور اس کو جج صاحب نے تسلیم کیا. باس جس کا نام ہے
جی اور بھائی یہ ایز اے میجیشین، یہ جو بندہ بیٹھایا ہوا ہے، آپ نے نا اس کے سامنے کیا بولے؟ اب آپ دیکھیں نا، شریف آدمی ہے، کام وام کر کے آتے ہیں، پارٹی کے مشکل فیصلوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک سی اسپرٹ کے ساتھ اگر آپ چلتے، وہاں ووٹنگ مشین میں آپ کی مشینیں پہلے آ گئی ہیں، قانون نہیں ہے، یہاں قانون پہلے آ گیا، مشینیں نہیں ہے، تو بندہ جائے تو جائے کہاں؟ کیا کامنٹ کروں اس کے اوپر میں؟ بالکل صحیح ہے. آج چلیں اب مجھے یہ بتا دیں بخاری صاحب کہ ایک چیز یہ جو کہا گیا کہ یہ 6 اکتوبر سے امپلیمنٹ ہوگا، یہ جو ترمیم آئی ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا دیکھتے ہیں ہم؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ چونکہ اس کے اوپر ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا گیا ہے، اس کی پروجیکشن بھی ٹھیک نہیں کرائی گئی ہے، تو اپیرنٹلی ہر آدمی اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ وہ جو اپوزیشن ایک دفعہ قابو میں آئی ہوئی ہاتھ سے نکل رہی تھی، لہذا اس کو دوبارہ اور سیپارہ تیسری دفعہ جو ہے امینڈ کیا گیا ہے کہ یہ گھرگے کہیں باہر نہ نکل جائیں. تو اس کا وہ تاثر جو ہے کہ نیب کو حکومت استعمال کر رہی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، وہ تاثر اور گہرا ہوا ہے اس سے، اور میرے خیال سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحیح ہے. چلیں میں اس کے کچھ سیاسی پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں بخاری صاحب آپ سے، لیکن میں یہ تکنیکی 2 چیزیں صرف سمجھ لوں. ایک تو یہی بتا دیجئے راجہ عامر عباس صاحب کہ 6 اکتوبر سے یہ جو 3rd امینڈمنٹ آئی ہے اس کو 6 اکتوبر سے پرانی تاریخوں سے جا کے امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ روٹین کی بات ہے یا اس میں کچھ انوکھی چیز آپ دیکھتے ہیں؟ اس کی تو آپ کے علم میں ہوگا، جو اس سے پہلا بھی امینڈمنٹ آیا تھا اس کو بھی ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا. اس کو اس لیے انہوں نے 6 اکتوبر سے کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ 6 اکتوبر سے لے کے آج تک اگر آپ اس کو آج سے امپلیمنٹ کرتے تو درمیان میں جنہوں نے ریلیف لے لیا ہے، بہت سے کیسز میں جانتا ہوں کہ جس میں درخواستیں آئی تھی کہ جناب اس میں کوئی پبلک آفس ہولڈر انوالو نہیں، ہم بھی پیورلی پرائیویٹ افراد ہیں اور یہ ٹرانزیکشن بھی پیورلی پرائیویٹ ہے، تو ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا. ان کے کیس نیب سے دوسری عدالتوں میں، یہاں اسلام آباد میں کافی کیسز، تو اب وہ دوبارہ سے اس کے ایمبیڈ میں اس میں واپس آ جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ ابھی جیسے کہا کہ جی نہیں اپوزیشن کی اس سے تمام جماعتیں، یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز خوش ہیں، اس کو نہ کوئی چیلنج کر رہا ہے. اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پہلی امینڈمنٹ آئی وہ ایسی ہے، دوسری آئی، ابھی اس کو سپریم کورٹ میں کوئی چیلنج نہیں کر رہی پارٹی، کیونکہ ان سب کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جی چیئرمین نیب کی جس کی ٹینور پورا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب تک دوسرا نہیں لگتا یہ کنٹینیو کریں گے، تو یہ تو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے لگنے کا پروسیس تھا کیا وہ شروع ہوا؟ کہیں پہ آپ کو نظر آیا کہ حکومت کی طرف سے یہ نام آئے، اپوزیشن کی طرف سے یہ نام آئے؟ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا وایا میڈیا نکالا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، نیب کی اس جو احتسابی عمل ہے اس کو پاکستان میں بظاہر لگ رہا ہے کہ مزید کمزور کیا جا رہا ہے، اور یہ اس سے وہ جو کرپشن کا ناصور ہے وہ پروان اس کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی 1-2 اور اگر امینڈمنٹس آتی ہیں تو یہ تو نیبس بالکل جو نیب کے قانون ہے وہ ایک ٹوتھ لیس ٹائگر کی طرح آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا. صحیح ہے. چلیے میں ایک بریک لیتا ہوں. شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ آرڈیننس لایا گیا ہے اس سے حکومت خود اپنے ہی لوگوں کو فائدہ دینا چاہتی ہے، لیکن سوال وہی ہے پھر جو راجہ عامر عباس صاحب نے اٹھایا کہ ابھی تک اس کو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے چیلنج کیوں نہیں کیا گیا، اس میں کیا حکمت موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. پہلے تو میں آپ کو سنواتا ہوں شہباز شریف صاحب نے آج اس آرڈیننس کے حوالے سے کیا کہا ہے، سنیے. حکومت نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج چونکہ ان کو اب اگلا وقت نظر آ رہا ہے، تو چاہے وہ معلم جبا ہو، چاہے وہ BRT ہو، PTI کی حکومت نے اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے انہوں یہ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے لے آئے تاکہ عمران خان نیازی اپنے آپ کو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر اسکینڈل ہے اور چاہے وہ اربوں خربوں کے اسکینڈل ہیں، ان کو وہ اپنے آپ کو NRO دے دیں. جو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا NRO نہیں دوں گا، وہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی کابینہ کو NRO دے دیا ہے. بخاری صاحب یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور پہلے دن سے یہ تاثر ہے اس کے بارے میں، اس آرڈیننس کے بارے میں کہ حکومت اپنے خود کو NRO دینے کے لیے لائی ہے، تو آپ کے خیال میں اپوزیشن کی جماعتیں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کرنے کے لیے گئیں؟ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ حکومت نے کوشش تو کی تھی یہ کہ
یعنی جو اپوزیشن ہے وہ اس سے نہ نکل پائے. یہ تو ان کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ شاید وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. میرے خیال سے یہ چیلنج ہوگا, یہ ہر صورت میں چیلنج ہوگا, بہت جلد ہوگا. ابھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تین ترامیم جو اوپر نیچے آئی ہیں اس سے حکومت چاہتی کیا ہے. یہ تو شہباز شریف صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے نا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, اگر وہ اپنے لوگوں کو بچائے گی تو یہ لوگ بھی تو بچیں گے نا اس میں. تو میں یہ اس کو زیادہ سبسکرائب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے اس امینڈمنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جن کو ریلیف ملنے جا رہا تھا, تمام جو بڑے میجر مخالفین ہیں, چاہے وہ آصف زرداری ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے مریم ہے, چاہے کوئی بھی ہے, یہ نہیں چاہتی حکومت کہ ان کو ریلیف تو ملے. خیر, جلدی سے آپ کے خیال میں بخاری صاحب اس کو پھر یوں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت یہ آرڈیننس اپنے آپ کو بچانے کے لیے لائی ہے, لیکن چونکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر یہی جواز ہے تو پھر تو یہ چیلنج ہوگا ہی ہوگا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک یہ قانونی شکل نہیں لے گا, یہ 90 دن کی آرڈیننسز سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہونا. دیکھیں نا آپ, یہ میں نے مان لی, میں نے کہا نا میں ان سے بحث نہیں کر سکتا. یہ 1.5 مہینے سے نہیں ہوا سیشن, کہیں جا کے ذرا ریکارڈ چیک کرائیں کیا ہے, سینٹ کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں اور اسمبلی کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں. میں نے کہا تھا نا یہ میجیشین ہے, جو کہتے ہیں ہم چپ کر کے مان لیتے ہیں, ان کے آگے بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سارے آرڈیننسز, آپ مجھے بتائیں کتنی قانون سازی ہوئی ہے, کیا پورا کوئی آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے پاس نمبر کی اکثریت نہیں ہے وہاں پر قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ صرف آرڈیننسز کے سہارے چل رہے ہیں. تو یہ جسٹیفیکیشن تو دی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اس لیے آرڈیننس جاری کیا کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان سیشن نہیں تھی, یہ میرے خیال سے تھوڑا سا کمزور ہے. بالآخر اس نے چیلنج ہونا ہے کورٹ میں. یہ چند دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ بھی عدالت میں چیلنج ضرور ہوگا. صحیح ہے. باپی صاحب, یہ تاثر پہلے ہی دن سے موجود ہے اس آرڈیننس کے بارے میں کہ حکومت خود کو NRO دینے کے لیے لائی گئی ہے, اور الزام بھی یہ ہے. تو اب جب آپ امینڈمنٹ لا ہی رہے تھے تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ کچھ ایسی امینڈمنٹ بھی لے آتے جس سے یہ تاثر زائل ہو جاتا؟ اچھا دیکھیں خان صاحب, پہلی تو بات یہ ذرا کلیئر کر لیتے ہیں کہ راجہ عامر صاحب نے جو بات فرمائی ہے نا کہ اپوزیشن کو اس امینڈمنٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا. ویری فرینکلی 7 یا 8 ٹوٹل امینڈمنٹ بڑھتی ہیں. سیکشن 4, 5 اور 6 جو 1999 نیب کا آرڈیننس ہے, اس میں 3 مین جو تھیں, اس میں جو ساری کی ساری وہ ساری روٹین کی تھیں کہ جی عدالتیں اور لگا دیں, ججیں اور مکمل کر دیں, بیل منی کم کر دیں, ٹیکنالوجی, یہ تو روٹین کی. 2 شکیں ایسی تھی جس کے اوپر شاید ان کو اعتراض ہو سکتا, وہ بھی نہیں تھا. ایک تو نیب کے چیئرمین کا تھا جس میں ہم نے کلیریفیکیشن دی کہ ان کیس اگر کہیں پہ کوئی آپس میں پرابلم ہوتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن میں, تو اس کا ہم نے ایک طریقہ نکالا کہ اس کا وے آؤٹ یہ ہوگا, نمبر 1. اور دوسرا یہ تھا کہ کیبنٹ کے ڈیسیژنز ہیں یا NFC کا ڈیسیژنز ہیں یا ایکنیک کے ڈیسیژنز ہیں یا ECC کے ڈیسیژنز ہیں, اور کیبنٹ صرف فیڈرل کیبنٹ نہیں ہے, پروونشل کیبنٹ, جو ڈیسیژنز پبلک ایٹ لارج یہ کیبنٹس کرتی ہیں وہ ان کے مینڈیٹ سے باہر نکل جائیں گی. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ اپوزیشن خود کہتی رہ گئی ہے کہ کیبنٹ یا اس طرح کے جتنے فورمز ہوتے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں, پرسنل وینڈیٹا کے لیے نہیں کیے جاتے. تو جب ہم نے یہ امینڈمنٹ کی تھی کسی اپوزیشن لیڈر نے اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا. آپ اگر آج شہباز شریف صاحب کا پورا وہ اگر بیان اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو NRO دیا, ہیلی کاپٹر میں. آپ یہ بتائیں, آپ تو پھر اپوزیشن کو ساتھ میں لا سکتے ہیں اور پارلیمنٹ میں لا سکتے ہیں, آسان ہے کنسنسس. خان صاحب پتہ ایشو کیا ہے, اپوزیشن کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کا صرف سروائیول اسی نیریٹو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. آج نیب کا امینڈمنٹ بل آ گیا, دیکھیں جی کیا کر دیا. آج EC پی کے خلاف فلانی اسٹیٹمنٹ دے دی, دیکھیں جی کیا کر دیا. آج PDMA کا بل ہے, دیکھیں جی کیا کر دیا. سو اپوزیشن ڈیلی بیسس کے اوپر ایک نیا ٹرائل ہماری لے کے آتی رہے گی. آپ کسی بھی اپوزیشن لیڈر سے پوچھ لیجئے کہ حضور یہ جو آج امینڈمنٹس آئی ہیں یہ 6 اکتوبر کی آئی تھی, ان میں سے ایگزیکٹلی کس کے اوپر اعتراض ہے, تو وہ ادھر سے آئیں بائیں شائیں کے چیئرمین کی ایکسٹینشن میں بات کر لیں گے. باقی فیڈرل کیبنٹ کی جو امینڈمنٹ کی گئی ہے جس کو بار بار شہباز شریف صاحب NRO کہہ رہے ہیں, یہ تو امینڈمنٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی بھی کہتے رہ گئی ہے, یہ تو نون لیگ گورنمنٹ بھی کہتی رہ گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یقیناً کیبنٹ میں ڈیسیژنز کرتی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, اس میں کسی کا پرسنل سٹیک تو نہیں ہو سکتا. اب یہ ہیلی کاپٹر کا کہہ رہی ہے معلوم جب کا کتنے عرصے میں لائیں گے, لانا تو ہوگا کتنے عرصے میں. آپ دیکھیں اگلے ہفتے 10 دن میں نومبر کے 2nd ویک میں سیشن آ رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ آ جائیں گے اس میں, کیونکہ اس کی 89 ڈیز کی میعاد ہے وہ تو مکمل ہونی ہے, اس سے پہلے آ جائے گا اور اس میں انشاءاللہ پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گی. ادروائز قانون کے دائرہ کار سے نکل کے کون باہر کھیل سکتا ہے. خان صاحب یہ اپوزیشن آن بورڈ ہے, آپ ان کے ساتھ مشاورت میں ہیں یا ڈائریکٹ بس پارلیمنٹ میں آئے گا؟
اچھا یہ مشاورت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایگزیکٹلی میں اس کے اوپر شاید کمنٹ نہ کر سکوں، لیکن آف کورس جب اسمبلی میں بل آتا ہے اس میں اسپیچز ہوں گی، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، یہاں پہ جو منسٹر لا ہیں فروغ نسیم صاحب وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، اور اینڈ کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور یقین جانیے کبھی بھی اسمبلی میں یونانیمس ووٹ تو ہو نہیں سکتا، سو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، اگر وہ اگری کر جائیں گے تو ہمارے حق میں ووٹ آ جائے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر ووٹنگ ہو جائے، اور میجورٹی از رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آبویسلی ایکسیڈ ہو جائے گا. عباس صاحب آپ کے سامنے وہ ڈاکیومنٹ بھی آیا ہوگا جو پرپوز کیا تھا اپوزیشن نے، جس کے بارے میں حکومت نے کہا تھا کہ یہ پرپوزل نہیں ہے، یہ تو این آر او ہے جو اپوزیشن مانگ رہی ہے. اب اس میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ اس امینڈمنٹ جو 6 اکتوبر کو لائی گئی اس میں کافی چیزیں اس کے قریب تھیں. اب آج یہ جو بحث ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو اعتراض ہے، اپوزیشن اس کو سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی، اس کو چیلنج کرے گی یا نہیں کرے گی، تو آپ اس ڈاکیومنٹ اور اس امینڈمنٹ کو کتنا قریب دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کافی حد تک تو یہ آلریڈی قریب ہے، لیکن جب یہ اسمبلی میں آئے گا اور اس پہ ڈبیٹ ہوگی اور کمیٹیز بنیں گی تو ایک چیز رہ گئی ہے نیب کے پاس ابھی واحد اختیار، وہ ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈر سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ جناب آپ کے یہ جو اثاثہ جات ہیں یہ کروڑوں یا اربوں روپے کے ہیں، برڈن آف پروف آپ پہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا، کیا سورس آف انکم ہے، کیا منی ٹریل ہے. تو یہ ابھی تک سیکشن 14 نیب کا اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس کے تحت یہ کسی بھی جیسے آغا سراج دورانی یا دوسروں کے کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. اور اگر جو اپوزیشن کی پروپوزل تھی وہ یہ تھی کہ نیب ثابت کرے گی کہ اگر میرے پاس 1 ارب کے اثاثہ جات ہیں تو میں نے فلانے کیس میں یہ کک بیکس لیے تھے، فلانے ٹھیکیدار سے یہ میں نے پیسے لیے تھے، یہ رشوت لی تھی. تو یہ بڑا ایک مشکل سا وہ پہلو تھا کہ جو کہ کبھی بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی رشوت دیتا ہے تو وہ بینک کی ریسیٹ یا چیک نہیں دے گا، وہ گاڑی کی ڈکی میں پیسے بھر کے لائے گا اور رات کے اندھیرے میں اسے دے دے گا. تو اب غالباً یہ وہ سیکشن 14 ہے جو کہ اپوزیشن چاہتی تھی، اور الٹیمیٹلی حکومت کہے گی چلیں جی ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم مان جاتے ہیں، اور وہ جو نیب کا پورا پرپس تھا وہ وہاں پہ کولیپس کر جائے گا. اور یہ جو برڈن ہے یہ اگر شفٹ ہو جاتا ہے پروسیکیوشن پہ کہ وہ ثابت کرے کہ ایک پٹواری کے گھر میں 3 BMW کھڑی ہیں، یہ BMW اس نے فلانی ٹرانزیکشن میں رشوت لے کے لی تھی، تو پھر یہ چیز ایسی ہوگی کہ سب کو قابل قبول ہو جائے گی، بیوروکریٹس بھی خوش ہو جائیں گے، پبلک آفس ہولڈرز بھی خوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک وہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں اور یہ تمام چیزیں یہ تمام کیسز ختم ہو جائیں گے. راجہ صاحب 2 چیزیں تھیں جس کو نیب کے اسٹینڈ سمجھا جاتا تھا، ایک 90 ڈیز اور ایک نان بیلیبل. یہ دونوں چیزیں ختم ہوئیں، اور ایک لیکن پوائنٹ ڈال دیا گیا جس سے شاید نیب کو تھوڑی سی اسٹرینتھ فیل ہوئی ہو، جس کو ہم نے شروع میں ڈسکس بھی کیا کہ اگر آپ کو بیل لینی ہے نیب کورٹ سے تو آپ کو اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے برابر رقم کا شورٹی بانڈ دینا ہوگا. اب وہ بھی نکال دیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں نیب کی اسٹرینتھ کتنی باقی رہ گئی ہے آرڈیننس آنے کے بعد اور پھر امینڈمنٹ آنے کے بعد؟ دیکھیے اگر اس کو آپ غور سے دیکھیے کہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں ابھی بھی بیوروکریسی کے لیے وہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ جناب جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کسی ایک اس کے عمل سے یا اس کی کسی نیگلیجنس سے یا اس نے کوئی جو ہے ایسی کسی جو آپ کے قانون کی یا کوئی پروسیجرل اس نے ڈسکریپنسی کر دی ہے، اس کے نتیجے میں اس نے کوئی رشوت لی ہے، تو اب اگر اس نے خود رشوت نہیں لی لیکن اس عمل کی وجہ سے جس میں اس کی نیگلیجنس تھی، اس نے پیپرا رولز کو فالو نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں ایک 10 ارب کا ٹھیکہ 15 ارب والے کو دے دیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب بھی جو پرانی امینڈمنٹ آئی تھی آج سے 1 ماہ قبل اس میں موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ بیوروکریسی کو چھوڑ دیا آپ نے، ٹیکسیشن کے میٹرز چھوڑ دیے. بینکنگز میں کیا ہوتا تھا، ڈیفالٹ ہوتی تھی بینکس کی. میں نے خود بینک آف پنجاب کا اربوں روپے کا کیس کیا. کیا ہوتا تھا کہ جی اس میں کولیٹرلز رکھی جاتی تھی، گارنٹیز رکھی جاتی تھی. کون سی گارنٹی ہوتی تھی جناب؟ وہ جب موقع پہ جا کے چیک کیا جاتا تھا
تھا کہ جی وہ زمین رکھی ہوئی تھی وہ تو دریا برد ہوگی, دریا کے کنارے پہ تھی, تو اس کے عوض اربوں روپے کے لون لے لیے جاتے تھے, بعد میں معاف کر دیا جاتا تھا. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کرمنل ایکٹس ہیں ان کو اگر نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا جائے گا, بزنس کمیونٹی کو نکال دیا جائے گا, بیوروکریسی کو نکال دیا جائے گا, پبلک پرائیویٹ پرسن کو نکال دیا جائے گا, تو پھر نیب کس کے لیے رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. چلیے میں ایک دو سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں. بخاری صاحب, یہ جو آج بہت دن سے ایک تو یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے, رانا ثناء اللہ صاحب نے اس گفتگو کو انیشیٹ کیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی مثبت جواب دیا ہے, آئیے مل جل کر ہم پنجاب میں تبدیلی لے کر آتے ہیں اور حکومت تبدیل کرتے ہیں. آپ آج جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کرنا چاہتے, آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ نمبر ممکن نہیں ہے اپوزیشن کے لیے اکٹھا کرنا, اس کو میٹ کرنا, یا پھر کچھ اور سیاسی وجوہات کے بنا پر وہ یہ نہیں چاہتے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نون لیگ مل بھی جائے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی بھی مل جائے تب بھی ان کے پاس نمبر نہیں ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پنجاب سے حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ختم کر سکتے ہیں, جب تک کہ جو حکومت کے الائز ہیں جس میں خاص طور سے کاف لیگ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے, یا وہ بڑی تعداد جو انڈیپینڈنٹس کی ہے اس میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کے ان کے ساتھ نہیں آتے, جو کہ مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ عثمان بزدار صاحب کو آپ جو مرضی کہہ لیجئے, لیکن وہ ابھی تک ان انڈیپینڈنٹس کو اور اپنے الائز کو راضی رکھے ہوئے ہیں. بیچ میں بٹر سویٹ مومنٹ آئے بھی, لیکن انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے مینج کر لیا ہے, چاہے اسے بنی گلا سے کیا گیا چاہے یہاں سے کیا گیا, لیکن یہ مینج ہوتے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کچھ کنفیوز دکھائی دیتی ہے, ایک وقت میں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے وقت میں وہ کچھ کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے. اس کے بعد جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آج رول آؤٹ کر دیا ہے خود شہباز شریف صاحب نے, جو پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے. تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو صرف خواہشات ہو سکتی ہیں نا, ان کے پاس تو نمبر آف ووٹ ہے ہی نہیں, اور پنجاب میں تو ان کی حالت بہت بری ہے. اور اگر آپ پنجاب نہیں گراتے ہیں تو سینٹر میں گرانے کا خواب جو ہے وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے. پہلے یہیں سے شروع ہونا تھا, لیکن یہ اس میں چونکہ ان کو کامیابی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے, لہٰذا وہ اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں. اور شہباز شریف صاحب کا بیان میرے خیال سے اس کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ نہ وہ چاہتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں, دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. اگر یہ تمام چیلنجز نہیں ہیں تو بپی صاحب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی چیلنج ہے اور وہ مہنگائی ہے, جو کہ اپوزیشن کے احتجاج کا سب سے بڑا موضوع ہے. آئی تھنک جو رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دوں کہ وہ پلینگ ٹو دا گیلریز ہے. نون لیگ کے پاس کبھی بھی یہ سکت نہیں رہی. آپ دیکھ لیجیے پیپلز پارٹی آج سے 6 مہینے پہلے کہہ رہی تھی کہ آئیں جی چلتے ہیں پنجاب میں, تو اس وقت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے. اس کی بڑی ایک سمپل سی وجہ بھی رہ گئی ہے, کیونکہ اگر ایسا کبھی کوئی وقوع ہونے کا چانس ہوا تو سب سے بڑا رول ان کی قیادت میں پڑ جائے گا. حمزہ شہباز شریف لیڈ کریں گے یا مریم بی بی کا اپنا جو کلاؤٹ ہے, جو ان کے اپنے پاکٹ کے, جو ان کے اپنا جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے جو نواز شریف اور مریم کو فالو کرتی ہیں, وہ لیڈ کریں گے. اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے بھی کبھی بھی نون لیگ اس کام میں نہیں جائے گی. اور دوسری بات کہ ان کے اپنے 20 سے 25 لوگ آلریڈی ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے, تو وہ نمبر گیم اگر ایکسپوز ہو گیا کہ نون لیگ کا اتنا بڑا دھڑا آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے, تو ان کی اپنی فائل اینڈ رینکس پہ بہت بڑا جو نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا. سو نون لیگ ایسا کبھی بھی نہیں ہے نا. چلیں, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.